والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، کہ ہمیں اس سال بھی اپنے آقا و مولا کا میلاد منانے کا موقع ملا، اور یہی دعا ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی طرح حضور کا میلاد منائیں۔ اور میرے بھائیوں، مجھے جب ایسی شاندار ایسی پروقار محافل میں شرکت کا موقع ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ کس انداز سے یہ جشن منایا جاتا ہے، یہ ڈیکوریشن دیکھ کر، یہ لائٹنگ چراغا دیکھ کر، اور یہ تمام انتظام دیکھ کر۔ اور دوستو، بات افسوس کی یہ ہے کہ جب ہم اس انداز سے حضور کا میلاد مناتے ہیں، جب ہم یہ لائٹنگ کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اور یہ لنگر کا نظر و نیاز کا سلسلہ یہ چلاتے ہیں، تو ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اعتراض کرنے والے وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور کا میلاد تو میرے رب نے بھی منایا تھا۔ اور اگر ہم نے یہ لائٹنگ کر لی، چراغا کر لیا، ہم نے کچھ یہ لڈو یا چاولوں کی دیگ کی نیاز تقسیم کر لی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا رب نے وہ آسمان پر ستاروں کا چراغا نہیں کیا تھا؟ اور کیا بیٹوں کی نیاز تقسیم نہیں فرمائی تھی؟ حضرات محترم، چراغا ہم بھی کرتے ہیں، رب نے بھی فرمایا تھا، نیاز ہم بھی تقسیم کرتے ہیں، رب نے بھی فرمائی تھی۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ ہم نے کیا تو اپنی اوقات کے مطابق کیا، اس نے کیا تو اپنی شان کے مطابق کیا۔ پھر یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بتاؤ قرآن مجید میں میلاد کا لفظ کہاں پر ہے؟ تو بتائیے، کیا قرآن مجید میں توحید کا لفظ موجود ہے؟ یہ تو لفظ توحید بھی موجود نہیں، اور یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک رب کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان نہیں ہوگا، تب تک مسلمان تو ظاہر ہے اس کا جواب تو یہی بنے گا نا کہ توحید کا لفظ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو ہے نا۔ تو اسی طرح اگر میلاد کا لفظ یہ قرآن مجید میں موجود نہیں بھی ہے تو حضور کی آمد کا ذکر تو موجود ہے۔ پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو ہم اس انداز سے جشن اور خوشی مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے تو خوشی منائے۔ اب دوستوں، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہی ایک اور مقام پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی خوشی پر خوشیاں منانا، بہت زیادہ خوشی منانا یا جشن منانا یا یہ ہلا گلا وغیرہ کرنا، یہ سیلیبریشن کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور کیوں پسند نہیں؟
کیونکہ اللہ عاجزی پسند فرماتا ہے، انکساری پسند فرماتا ہے، سادگی پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے جب ہم شادیاں کرتے ہیں اور یہ بڑی دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، آتش بازی بھی ہوتی ہے، یہ بینڈ باجا بھی آتا ہے، تمام سلسلہ ہوتا ہے، تو علماء ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہی بتاتے ہیں نا کہ اسلام کو یہ سب نہیں پسند، اللہ کو یہ سب نہیں پسند، اللہ کو سادگی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ تو ایک طرف جو عام حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی خوشی پر زیادہ خوشی مت مناؤ، یہ جشن مت مناؤ، یہ ہلا پلا مت کرو، لیکن دوسری طرف یہ ایک ایکسیپشن، ایک استثناء دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ اور جشن مناؤ۔ تو یہ کس فضل کی بات ہو رہی ہے، یہ کس رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات محترم، قرآن مجید میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جو حضور کو ہمارے درمیان بھیجا، اور ان کے وسیلے سے جو اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے، اور ان کے صدقے سے جو قرآن مجید ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ ہمارے اوپر ایک احسان ہے۔ اور احسان بھی کیوں نہ ہو، ذرا سوچئے حضور کی آمد سے پہلے اہل عرب کا کیا حال تھا، ان کے کیا اعمال تھے، ان کی حرکات کیا تھی؟ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، اور ذرا سوچئے نہ کوئی اخلاقیات تھی، قتل و غارت گری وہ ان کا شیوا تھی، یہ انتقام لینے کا سلسلہ نسل در نسل چلا کرتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، وہ دور جہالت تھا۔ اور ایک اور بات ذرا غور کیجیے کہ ان لوگوں کے پاس تو کعبہ بھی تھا، اللہ کا گھر بھی تھا، وحدت قضا بھی تھا، لیکن اس کو اس شرک کا مرکز بنایا ہوا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی، اور کعبے کے صحن میں سیٹیاں ماری جاتی تھی اور تالیاں بجائی جاتی تھی۔ حضرات محترم، کعبہ تو ان کے پاس تھا لیکن اس کی پہچان نہیں تھی، شناخت نہیں۔ ذرا سوچئے اگر حضور نہ آتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتے، ہم جہنم کا ایندھن بنتے۔ تو یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کو ہماری طرف بھیجا۔ تو حضور کو ہماری طرف بھیجنا اور اس انداز سے رب کے احکامات اور رب کا کلام اس کا ہم تک پہنچنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ وہ حضور کی ذات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو حضرات محترم، حضور صرف ہم مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، یا صرف انسانوں کے لیے یا حیوانوں یا صرف جانداروں کے لیے نہیں، بلکہ العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ العالمین میں رب کے سوا ہر چیز کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب مجھے بتائیے، اگر حضور کی آمد پر ہم خوشی نہیں منائیں گے، اگر حضور کی آمد پر جشن نہیں منائیں گے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پھر کسی اور بات کی خوشی منانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ تو حضور والا اس آیت میں نہ صرف ہمیں میلاد منانے کی اجازت ملتی ہے بلکہ حکم ملتا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور بات جو یہ کرتے ہیں، وہ اس اعتراض، اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں ساری رات یہ محافل میں بیٹھے رہتے ہو، یہ حضور کا ذکر سنتے رہتے ہو، یہ نعتوں کا اور بیانات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہ تو تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یہ تو بہتر تھا گھر بیٹھتے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے، بھئی رب سے لو لگاتے، اس کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے، نوافل ادا کرتے، خود کو سجدوں میں دفن کر دیتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کوئی وظائف پڑھتے، اور اس انداز سے تم رب کے زیادہ قریب ہوتے، زیادہ ثواب ہوتا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ جو شاندار محافل سجاتے ہو، یہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ تو یہ پیسے جمع کر لیے ہوتے ہیں، یہ جمع کر کے کسی غریب کی مدد کرتے، زیادہ ثواب ہوتا۔
اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اب بھائیوں بات یہ ہے کہ دماغ عقل، یہ بات عقل میں تو آتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ دیکھیے رب کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو جانا یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اسی طرح غریبوں پر پیسے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں پیسے لگانا، یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے، اجر کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ لیکن حضرات محترم عقل جو مرضی کہے اور مولوی جو مرضی کہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے رب کا حکم کیا ہے۔ اور جب رب نے حکم فرما دیا ہے کہ میرے نبی سے اور میرے حبیب کی آمد پر خوشی مناؤ، جشن مناؤ، میلاد مناؤ، تو حضرات محترم پھر عقل جو مرضی کہے، مولوی جو مرضی کہے، جب رب کا حکم آ گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس مہینے میں، ان ایام میں اللہ کے حضور سب سے افضل عمل حضور کا میلاد منانا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میلاد منانے کی رحمتیں اور برکتیں، دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں نا، کلمہ گو ہیں، ہم نے تو حضور کے نام کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، لیکن میلاد منانے کی برکتوں سے وہ جو کہ کافر ہیں، جو کہ مشرک ہیں، جو منکر ہیں، جو حضور کے دشمن ہیں، ان کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں، حضور کے چچا ہیں، اور یہ حدیث مشہور حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے۔ خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ ساری عمر تو تم نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں پہنچائی، ان کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ کو بہت دکھ دیے، اور ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے، تو اب ذرا بتاؤ کس حال میں ہو؟ تو بتاتا ہے سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب مجھے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خبر ملی تھی تو اس وقت مجھے خوشی تو بہت ہوئی تھی کہ بھائی میرے بھائی کی اب نسل آگے چلے گی، اس کا نام زندہ رہے گا۔ تو وہ مجھے جو خوشی ہوئی، تو جو کنیز یہ خبر لے کر آئی تھی، میں نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو دوستو اس بات کو سمجھو کہ انجانے میں ہی صحیح ابو لہب نے حضور کا میلاد تو منا لیا۔ میلاد اسی چیز کا نام ہے نا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو ابو لہب نے انجانے میں ہی صحیح حضور کا میلاد تو منا لیا، تو اب بتاتا ہے کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہر پیر کے روز میرے عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے، اور وہ 2 انگلیاں جن سے میں نے اشارہ کر کے اس کنیز کو آزاد کیا تھا، اس سے شہد اور دودھ بھی بہا کرتا ہے۔ حضرات محترم جب ابو لہب جیسے مشرک، اس جیسے کافر، اس جیسے منکر، اس جیسے اسلام اور حضور کے دشمن، اس کو بھی میلاد منانے کی برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ مل سکتا ہے، تو ذرا سوچئے جب ہم حضور کا میلاد منائیں گے تو ہمارے اوپر کتنا کرم ہوگا۔ حضرات محترم اس مہینے اور خصوصی طور پر 12 کی جو رات ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید اس رات کو اتارا گیا، اور حضرات محترم جس رات کو قرآن مجید اتارا جاتا ہے، اس کی اگر فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو بتائیے جس رات وہ ہستی آتی ہے جس کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا ہے، تو اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ دوسری کیا بات ہے؟ دوسری یہ کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اترتے ہیں۔ تو حضرات محترم اگر فرشتوں کا اترنا اس وجہ سے اس رات کی فضیلت ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے کہ 70,000 فرشتے دن کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت حضور کے روضے کا طواف کرتے ہیں اور زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ 1,40,000 فرشتے یہ روزانہ، اور یہ سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آئے گی وہ قیامت تک اس کی دوبارہ باری بھی نہ آئے گی۔ تو حضرات محترم اگر میں یہ کہوں کہ فرشتے حضور کے در کی غلامی کرتے ہیں،
حضور کے در کے نوکر ہیں، حضور کے در کے جھاڑو بردار ہیں، تو یہ غلط تو نہ ہو؟ تو مجھے بتائیے، جس رات کو نوکر اتر آئے، جس رات کو غلام اتر آئے، جس رات کو وہ جھاڑو بردار اتر آئے، اس رات کی اتنی فضیلت کے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو جس رات کو آقا اترے ہیں، جس رات کو آقا کی ولادت ہوئی، اس رات کی کیا فضیلت ہوگی؟ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں مہینے فدا اس ماہ ربیع الاول۔ حضرات محترم، حضور یہاں ایک بات ذہن میں آئی تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے اور پچھلی جو گزری ہوئی امتیں ہیں ان کے واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک پچھلی امت میں ایک شخص تھا جو اپنی زندگی میں 99 قتل کر چکا تھا۔ اب ظاہر ہے جس شخص نے 99 قتل کیے ہوں گے وہ غصے کا بھی بہت ہے اور وہ بڑا جنگجو بھی ہوگا، خونخوار بھی ہوگا۔ قتل و غارت گری کو اس نے اپنا شیبہ، اپنی ہابی بھی بنائی ہوگی۔ اب 99 قتل کیے بیٹھا ہے، بڑھاپا سر پر ہے۔ اب خیال آتا ہے موت تو کسی وقت بھی دروازے پہ دستک دے سکتی ہے، تو کوئی بخشش کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب اپنی بستی کے ایک عالم دین کے پاس پہنچتا ہے، تمام ماجرا بیان کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے بتائیے اب میری بخشش کیسے ہوگی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو جب عالم دین سنتے ہیں کہ یہ صاحب 99 قتل کیے بیٹھے ہیں تو تیش میں آ جاتے ہیں کہ یار تم عجیب آدمی، کیا تم جانتے ہو کہ ایک انسانی جان لے لینا، ایک انسان کا قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ تمہارے نزدیک تو انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، 99 قتل کیے بیٹھے ہو اور باتیں کرتے ہو بخشش کی اور توبہ کی قبولیت کی۔ بھئی تمہارے لیے تو بخشش کا کوئی رستہ نہیں، تمہیں تو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے اور بدترین عذاب میں تمہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اب وہ شخص تو ویسے غصے کا تیز ہے، وہ آہستہ آہستہ پارا چڑھتا جاتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اس کے ذہن سے یہ بھی گزرا ہو کہ 99 قتل تو کیے بیٹھا ہوں، چلو سینچری مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ میان سے تلوار کھینچتا ہے، اس عالم دین کا بھی سر قلم کر دیتا ہے۔ اب جب کچھ دیر میں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں، تو سوچتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا، میں تو آیا تھا بخشش کروانے اور یہ ایک قتل اور کر بیٹھا، وہ بھی ایک عالم دین کا کر بیٹھا۔ اب دیوانہ وار مارا پھر رہا ہے، ایک ایک کو روک کر پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ اب میرا کیا بنے گا، میری بخشش کیسے ہوگی؟ اب لوگ اس سے ویسے ڈرتے ہیں، یہ تو عجیب پاگل آدمی ہے، یہ کھڑے کھڑے ایک عالم دین کا اسے سر قلم کر دیا، کوئی ایسی بات کر دی جو اس کو پسند نہ آئی، کوئی اونچی نیچی بات ہو گئی، یہ تو ہمارا سر بھی مارا جائے گا۔ تو لوگ پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو، وہ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اللہ والوں کی بستی، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ تو ایک کام کرو، اللہ والوں کی بستی چلے جاؤ، تو کوئی نہ کوئی اللہ والا، کوئی نہ کوئی اللہ کا پیارا تمہاری مدد کر دے گا، تمہارے لیے کوئی بخشش کا رستہ نکل آئے گا۔ اب اپنی بستی سے وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف روانہ ہوتا ہے، رستے میں حضرت اسرائیل تشریف لے آتے ہیں۔ اب موت کا وقت آن پڑا ہے، اب پہلے تو مہلت مانگتا ہے کہ دیکھیے موت سے تو مجھے ڈر نہیں لگتا، 100 قتل تو خود کیے بیٹھا ہوں، موت کو تو بہت نزدیک سے دیکھا ہے میں نے، بس مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ اللہ والوں کی بستی پہنچ جاؤں، میرے کو بخشش کا رستہ نکل آئے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو سسٹم تو یوں نہیں چلتا، اب جتنی مہلت ملنی تھی وہ تو مل گئی، اب تو وقت آیا ہے تو جانا پڑے گا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ جیسے وہ عالم کے ساتھ اس نے حشر کیا تھا تو یہاں بھی ذرا 2 ہاتھ کر کے دیکھ لیں، لیکن اتنی سمجھ تو اسے بھی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں، پھر آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو چلتے چلتے کیا کرتا ہے، اپنا سینہ، اپنی چھاتی وہ اللہ والوں کی بستی اس سمت میں اس کی طرف آگے کو بڑھاتا ہے اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب موت واقع ہو گئی، فرشتے آ جاتے ہیں، ایک طرف عذاب کے فرشتے آتے ہیں، دوسری طرف رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتوں کا تو کیس بڑا سیدھا سادہ ہے، 100 قتل کیے بیٹھا ہے،
اس کو تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا چاہیے، ہمارے حوالے کرو، ہم بندوبست کرتے ہیں۔ اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں بھلے 100 قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں، نکلا تو اللہ کی رحمت کی تلاش میں تھا، تو یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اب بحث چل پڑتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ مقدمہ رب کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، اور رب فیصلہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھیے یہ نکلا تھا اپنی بستی سے، اور کہاں کے لیے نکلا تھا؟ اللہ والوں کی بستی سے، اور رستے میں کسی مقام پر موت واقع ہو گئی۔ اب رب فیصلہ یہ فرماتا ہے کہ اس کا فاصلہ ناپا جائے گا، اور اگر اس کا فاصلہ وہ جو اس کی اپنی بستی ہے اس سے نزدیک پایا جاتا ہے، یہ اگر اس کے قریب ہوگا اور اللہ والوں کی بستی سے دور ہوگا تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر اللہ والوں کی بستی کے نزدیک پایا جاتا ہے اور اپنی بستی سے دور پایا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اور پھر رب زمین کو حکم دیتا ہے، زمین کے اس حصے کو جو اس کی بستی اور اس کے درمیان ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ تم پھیل جائے، تاکہ اس کا فاصلہ اس کی بستی سے زیادہ ہو جائے، اور زمین کا وہ حصہ جو اس کے اور اللہ والوں کی بستی کے درمیان ہے اس کو حکم فرماتا ہے کہ تو سکڑ جا، تاکہ اس کا فاصلہ اللہ والوں کی بستی سے کم ہو جائے، اس کے نزدیک ہو جائے۔ اور جب فاصلہ ناپا جاتا ہے تو وہ اللہ والوں کی بستی کے نزدیک پایا جاتا ہے، اور کتنے فرق سے وہ جو روح قبض ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے اس نے اپنا سینہ آگے کو بڑھایا تھا نا، چھاتی آگے بڑھائی، تو کتنی ہوگی؟ چند انچ ہوگی، آدھا ایک فٹ ہوگی، اس سے زیادہ تو نہ ہوگی، تو صرف اس فرق سے وہ اللہ والوں کی بستی کے نزدیک پایا جاتا ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے لے آتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ چلیے یہ کام ہم تو کر لیتے ہیں، کیا فرشتوں نے کوئی اعتراض کرنا تھا؟ بھئی وہ جو چاہتا ہے تو کرتا ہے، وہ جو چاہے تو کرے، جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا تو نہیں۔ اگر رحمت ہی فرمانی تھی تو ویسے فرما دیتا، یہ تمام اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ زمین کو ایک طرف پھیل جانے کا حکم دیا، دوسری طرف سکڑ جانے کا حکم دیا، اور پھر یہ فاصلہ ناپنے کی، اس سب کی بھلے کیا ضرورت تھی؟ بھئی رحمت ہی فرمانی تھی ویسے فرما دیتا۔ حضرات محترم، گویا ہمارا رب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ 100 قتل بھی کیے بیٹھا اور پھر وہ میری رحمت کا خواہاں ہو، اور اس کے حصول کی خاطر اگر وہ میرے بندوں کی طرف، اگر میرے پیاروں کی طرف، اگر میرے محبوبوں کی طرف، اگر میرے ولیوں کی طرف چھاتی بھر بھی، سینہ بھر بھی ان کے قریب ہو جاتا ہے تو میں ان کے صدقے اس کو بخش دوں۔ حضرات محترم، بس جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی اس کے حوالے سے دو باتیں کر کے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع، میری غلامی، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب حضرات محترم، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت فرمائے، ہم محب سے محبوب بن جائیں، یہی آرزو ہوتی ہے۔ تو مولا محبت تو ہم نے تجھ سے کی ہے، اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ تیری محبت چاہتے ہیں۔ تو مولا بلانا ہے تو اپنی طرف بلانا، یہ حبیب کے در پہ کیوں بھیجتا ہے؟ یہ محبت تجھ سے کی ہے، تو حکم فرماتا ہے حبیب کے در پہ جاؤ، اس کی غلامی کرو، اس کی اتباع کرو۔ یہ اپنی طرف بلانا، اپنی غلامی کا حکم دے، اپنی بندگی کا حکم دے، اپنی اتباع کا حکم دے۔ محبت تجھ سے کی ہے، خواہش کیا ہے؟ تیرا محبوب بننا، اور تو درد اپنے حبیب کا دکھاتا ہے۔ حضرات محترم، مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں مثنوی کا ایک انداز ہے، وہ کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ بہرا تھا۔ اب بہرا تھا، سنائی تو نہیں دیتا،
اب وہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دوستی تو اسی سے کی جا سکتی ہے نا جس سے کوئی بات چیت ہوگی، کلام ہوگا، گفتگو ہوگی۔ اب جو بہرا ہے اس کو سنائی ہی نہیں دیتا تو اس سے بھلا کیا دوستی ہے؟ تو وہ جو اس کا دوست ہے وہ اسے تنگ ہے، یار عجیب آدمی ہے، سنائی اس کو دیتا نہیں، بولتا اتنا اونچا ہے۔ اب وہ اس سے تنگ ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن وہ جو بہرا ہے وہ تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب ایک روز اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بہرے کا جو دوست ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب بہرا سوچتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے، اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، اگر آپ کسی تکلیف میں، بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ کا کوئی یار دوست، کوئی پیارا آپ سے ملنے آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے، بلکہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنی تکلیف بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ سوچا، جاؤں گا، میرا دوست مجھے دیکھے گا، خوش ہوگا، اس کو سکون ملے گا، راضی ہوگا، کہے گا بھائی میرا یار مجھ سے ملنے آیا ہے، میری فکر کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے بہرا سنائی دیتا نہیں، بات کیا کرے گا؟ تو وہ اپنے ذہن میں خود ہی ایک سوال و جواب، ایک مکالمہ تیار کر لیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے جاؤں گا، جا کے سلام کروں گا، اس کا جواب ملے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھوں گا، ہاں بھائی یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ تو اسے کیا کہنا ہے؟ یہی کہے گا الحمدللہ اچھی ہے۔ پھر پوچھوں گا، ہاں بھائی یہ بتاؤ دوا کون سی لے رہے ہو؟ تو اسے کیا بولنا ہے؟ کسی دوا کا نام لے۔ پھر اس سے پوچھوں گا کس طبیب کو یا کس ڈاکٹر کو دکھا رہے ہو؟ تو اسے کیا بولنا ہے؟ وہ کسی ڈاکٹر، کسی طبیب کا نام لے لے۔ اب دوستو بہرے کی نیت تو اچھی ہے، وہ کرنا تو دوست کو راضی چاہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشورہ کسی سے نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رستہ دکھانے والا کوئی نہیں، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اس نے ہاتھ کسی کا نہیں تھاما، دامن کسی کا نہیں تھاما، کسی کو پیر نہ بنایا، مرشد نہ بنایا، خود اپنی عقل سے فیصلہ کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اب جناب وہاں پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، گھر والے بتاتے ہیں تمہارا بہرا دوست آیا ہے۔ اب اس کا پہلے ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے، یار ویسے تکلیف میں ہوں، ویسے بیمار ہوں، اوپر سے نئی مصیبت سر پہ آن پڑی۔ اچھا اب آ ہی گیا ہے تو بھیج دو۔ اب بہرا جاتا ہے، بآواز بلند وہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے دوست کا اور موڈ خراب ہو جاتا ہے، یار پہلے بیمار ہوں، یہ اوپر سے وہ سر پہ آ کے لاؤڈ اسپیکر بجا رہا ہے۔ اب بہرا سن تو سکتا نہیں، تیاری تو پوری ہے، ہاں بھائی یہ بتاؤ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ اب وہ الجھ کر کہتا ہے میں مر رہا ہوں۔ بہرا آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی جان کے۔ اس کا دوست پریشان کرے، یار تو عجیب آدمی، بھائی تو میرا دوست ہے، میرا دشمن ہے، میں کہتا ہوں مر رہا ہوں، تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اب بہرا تو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، ہاں بھائی یہ بتاؤ دوا کون سی لے رہے ہو؟ مزید الجھ جاتا ہے، میں زہر کھا رہا ہوں۔ ہاں بہت اچھے، بس ناغہ مت کریے، یار تو عجیب آدمی، میں کہتا ہوں مر رہا ہوں، تو کہتا ہے الحمدللہ، میں کہتا ہوں زہر لے رہا ہوں، تو کہتا ہے ناغہ مت کریے۔ اچھا جی اگلا سوال، ہاں بھائی یہ بتاؤ کس ڈاکٹر کو، کس طبیب کو دکھاتے ہو؟ وہ ویسے تنگ آیا پڑا ہے، میں ملک الموت کو دکھا رہا ہوں۔ ہاں بہت اچھی، اس کی تو بڑی شہرت سنی ہے بھائی، اس کا تو بڑا نام ہے، بس آگے پیچھے مت ہوئیے، اسی کے پاس جاتے رہے نا، گھر والے سب پریشان ہیں، یار دوست پریشان ہیں، جتنی جلدی یہ بندوبست ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اب اس کے بعد جو حشر ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہوگا یقیناً، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھلے اس کی نیت اچھی تھی، بھلے اس کی نیت نیک تھی، وہ اپنے دوست کو راضی کرنے گیا تھا، خوش کرنے گیا تھا، لیکن کیا راضی کر سکا؟ بلکہ الٹا ناراض کر رہا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کوئی مشورہ دینے والا نہ تھا، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی رستہ دکھانے والا، کوئی پیر، کوئی مرشد، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات دوستو یہ ہے کہ اگر کسی سے مشورہ نہ کرو گے، اگر کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہوگا، اگر کسی کو مرشد نہ بناؤ گے، اگر کسی کو پیر نہ بناؤ گے، بندے کو منا نہیں سکتے، بھلا رب کو کیسے مناؤ؟ تو دوستو اگر رب کو منانا ہے تو پہلے مصطفیٰ کا دامن تھا۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت محمدی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ۔